www.darsuquran.com. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، آج روزہ کو ہم مینا میں رہیں گے پورا دن. آج نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے، اور 9 کی صبح یا 8 کی شام کو جیسے میسر ہوگا ہم عرفات کی طرف جائیں گے. اور عرفات حج کا رکن ہے، اہم ترین رکن ہے. صحابہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے. حج کے فرائض میں سے ایک فرض احترام ہے، ایک وقوف عرفات ہے، ایک طواف ہے. عرفات کا کوئی بدل نہیں، اور عرفات وقوف عرفات صرف ایک دن ہو سکتا ہے، اور وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے. اس کا وقت شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح تاریخ تک. اس وقت میں اگر کوئی آدمی حج کے احرام کے ساتھ حدود عرفات میں چلا جائے، ہوش میں ہو یا بے ہوشی میں ہو، زمین پر ہو یا فضا میں ہو، پیدل ہو یا گاڑی میں ہو، وہاں سے اگر گزر جائے گا، حج کے احرام میں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہاں چلا گیا ان اوقات میں 9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک، اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی وقت سے گزر گیا تو اس کا وقوف عرفات ہو گیا. ذی الحجہ کو ہم نے مینا سے عرفات اس اہم ترین رکن کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونا ہے. گاڑیاں آ جائیں گی، آپ اپنا جتنا یہاں سے سامان لے کے گئے تھے پہلے یہاں مختصر کریں گے، پھر مختصر سے مختصر جو ہے وہاں مینا میں اپنے کیمپ میں چھوڑیں گے. البتہ مصلی یا چادر یا دعا کی کتاب جو آپ نے دعائیں عرفات میں مانگی ہیں، اگر اللہ نے آپ قرار رکھی ہیں تو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر زبانی دعائیں یاد نہیں ہیں تو مناجات مقبول یا دوسری دعاؤں کی کتابیں حسن حکیم ہے، دلائل و خیرات ہے،
حزب الاعظم ہے، حزب البحر ہے، جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ ساتھ رکھ لیجیے، ایک کرم چادر بھی ساتھ رکھ لیجیے۔ خیر ممکن ہے کہ عرفات سے واپسی پر آپ کو مزدلفہ میں رات گزارنا پڑے اور وہاں ٹھنڈک کا احساس ہو، ایک احرام کی چادر آپ کو ناکافی ہو تو دوسری چادر آپ اوپر لپیٹ لیں گے۔ وہاں بچے آ جائیں گی، نہیں تو آپ کے گروپ لیڈران آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، آپ کو عرفات کی طرف لے جایا جائے گا۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا بڑے ثواب کی بات ہے، بلکہ پورے ذوالحجہ کے اس 9 دنوں کے روزوں کا ثواب ہے، لیکن 9 ذوالحجہ کا زیادہ ثواب ہے۔ مگر وہ حضرات جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کو بے شک یہ حج کے روزہ نہ رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحجہ کا روزہ نہیں رکھا۔ امت کے لیے آسانی کرنے کی خاطر آپ نے یہ قربانی کی، آپ حضرات بھی نہ رکھیں، روزہ کمزور ہیں۔ تلبیہ پڑھتے رہیں گے، بس چلتی رہے گی یہاں تک کہ عرفات کی حدود آ جائیں گی۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، سنا ہے، 9 ذوالحجہ جب تک عرفات کی حدود میں داخل نہیں ہو جاتے تھے، اضطراب کی کیفیت رہتی تھی، ڈر رہتا تھا، خوف رہتا تھا، اندیشہ رہتا تھا، فکر لاحق رہتی تھی کہ کہیں محروم نہ کر دیا جائے۔ لیکن 9 ذوالحجہ کو جب پہنچ گئے عرفات میں تو صبح کا سانس، اطمینان، سکون کا سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ الحمدللہ مینا میں پہنچ گئے، عرفات میں پہنچ گئے۔ عرفات میں پہنچ گئے اور وہاں کچھ کام مستحب ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وہاں جا کر بھی جو آپ کا کیمپ ہے اس جگہ ڈھونڈ لیں، وہاں آپ کو انشاءاللہ اللہ بہت کھلائیں گے، جیسے آپ بہت کھلا رہے ہیں، بہت کھلا رہے ہیں، وہاں بھی اللہ بہت کھلائیں گے، بہت کھلائیں گے۔ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ کوئی کام کی پرواہ کریں، جو کام آپ کی ذمہ ہے، عبادت کا، دعاؤں کا، عز و نیاز کا، تضرع گاری کا اور رونے بلکنے کا، وہ کام آپ کی روٹی کو اللہ نے ذمہ لی ہے۔ وَمَن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کی ذمہ ہے ہر چیز کو پہنچانا، وہ پہنچائیں گے، عرفات میں بھی پہنچائیں گے اور بڑے طریقے سے پہنچائیں گے۔ وہاں جائیے، اگر کھیت بحال ہے، اچھی طبیعت ہے، موسم مناسب ہے تو وہاں آپ 9 ذوالحجہ کی زوال سے پہلے غسل کر لیں۔ یہ غسل ٹھنڈک کا ہوگا یا نظافت کا ہوگا، صفائی کا، صابن استعمال نہیں کریں گے۔ پانی بہا لیجیے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے غسل کر کے وضو بنا کے آ جائیے اپنے کھیت میں۔ سنت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفات جبل رحمت کے قریب فرمایا تھا، لیکن اتنا بڑا مجمع سب وہاں پہنچے ممکن نہیں۔
اور خطبہ دیا تھا اس جگہ جس کو مسجد نورہ کہتے ہیں. اتنا بڑے حضرات کا وہاں جمع ہونا یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے مسجد نورہ یہ جبل عرفات جبل رحمت کی طرف جانے کی کوشش نہ فرمائے، ورنہ ایسا نہ ہو اور راستہ بھٹک جائیں اور جس کام کو کرنے کے لیے آئے تھے وہ رہ جائے. اس لیے اپنے ہی خیمے میں وہاں رہیے. ظہر کا وقت جب شروع ہوگا تو وہاں ظہر کی نماز خیمے میں باجماعت ادا کی جائے گی. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہے، سنتے رہتے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا لوگوں نے کہ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کی جاتی ہے. یاد رکھیں یہ ظہر اور عصر کی نماز عرفات میں جمع کی جاتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے. اگر وہ شرائط پائی جائیں تو جمع کرنا مستحب ہے، اور اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو جمع کرنا ناجائز ہے. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جمع کر سکے گا جو حالت احرام میں ہو، حج کی احرام میں. نمبر دو یہ ہے کہ امام اس مسجد کا، مسجد نورہ کا وقت کا بادشاہ ہو یا اس کا نائب ہو. اس لیے اگر مقامی امام ہو تو وہ اس صورت میں جمع کرنا درست نہیں ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ دونوں نمازیں اس کو ملیں. اگر کوئی آدمی وہاں پہنچا، امام نے ظہر پڑھا لی تھی، عصر باقی تھی، تو اب اس کے پیچھے عصر پڑھ لے، ایسا ناجائز ہے. تو اس لیے ان شرائط کی بنا پر ہمارے اکابر علماء، احناف، اہل تحقیق یہی فرماتے ہیں کہ اپنے خیمے میں اپنے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لی جائے اور اپنے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی جائے. اس میں زیادہ بہتری، افضلیت اور راحت ہے. خواتین جو بیان سننے آئے ان کو دوسرے فلور پر بھیج دیا جائے. آج یہاں راستہ بائیں جانب کھلا رکھیں، مرد یا خواتین یہاں سے گزریں تو ان کو گزرنے میں آسانیت ہو. تو رات میں ظہر ہم اپنے وقت میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمارا وقوف شروع ہو جائے گا. بہتر یہ ہے وقوف کھڑے ہو کر کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کھڑے ہو کر کیا تھا. آپ حضرات بھی کھڑے ہو جائیں، جو حضرات صحت مند ہیں کھڑے ہو جائیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، وہ مناجات مقبول پڑھیں، وہ اردو کی دعائیں مانگیں، خوب مانگیں. آج کا دن مانگنے کا دن ہے. یہ وہی مقصود ہے جس مقصود کے لیے ہم نے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، ملک چھوڑا، پیسے لگائے، یہ بچے چھوڑے، سب قربانی دی تھی صرف اس ایک عرفات کے دن کے لیے. اس لیے کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس دن شیطان اتنا غضبناک ہوتا ہے، اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنا راندہ کرتا ہے کہ
غزوہ بدر کو چھوڑ کر ایسا کبھی ذلیل نہیں ہوا شیطان۔ امام غزالی قاضی عیاض نے شفا میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو صاحب بزرگ تھا، اس نے دیکھا 9 ذوالحجہ کو شیطان کی بری حالت، شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، جن ہے، جنوں کی قسم ہے، اور جن انسانوں کو نظر آ سکتے ہیں، جن خواتین کو یا مردوں کو جن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی شکل نظر آتی ہے۔ تو اگر بیماروں کو نظر آ سکتی ہے تو صحت مندوں کو کیوں نہیں نظر آ سکتی ان کی شکل؟ ان کو ان کی شکل نظر آ سکتی ہے۔ تو ایک بزرگ صاحب عشق کو شیطان دکھائی دیا، اس حال میں تھا کہ بہت سی کمزور، اس طرح کہ سیدھی کور نہیں کی جا رہی تھی، بڑا زندہ حال خاک آلود رو رہا، بلک رہا، پریشان، اور کسی پل اس کو سکون نہیں، برابر انتظار ہے۔ پوچھا لوگ نے کیوں نہیں شیطان، بہت پریشان دکھائی دیتے ہو، بہت کمزور دکھائی دیتے ہو، چہرے پہ بڑی زردی پیلاہٹ ہے، کمزوری کے آثار نمایاں ہے، سمجھ تمہاری سیدھی نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کیوں نہ ہو کمزور، مجھے ڈر ہے کہ اتنا دور سے یہ حاجی آئے ہیں، پتھر پہ آئے ہیں، کوئی غرض نہیں، تجارت کی غرض نہیں، ریا دکھلاوے کی کوئی غرض نہیں، محض گناہوں کے بخشوانے کے لیے ایک قدم کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اس طرح رو رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ ان کے رونے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے ان کے گناہ معاف کر دے گا، میری محنت ضائع ہو جائے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے بدحال ہوں کہ ساری زندگی کا میرا سرمایہ آج ضائع ہونے کو ہے، اور وہ رحمت الہی ان کو ڈھانپ لے گی اور میری ساری پونجی ضائع ہو جائے گی، اس لیے میں پریشان۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ حاجیوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاجی آج پورے آفات والوں کے لیے شفاعت کرے تو میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا، بشرطے کہ شرائط اس میں پائی جائیں، اللہ کی بغاوت کا اس میں جو جھنڈا اٹھا رکھا ہے وہ جھنڈا اتار دے اور کہہ دے یا اللہ آج کے بعد میں باغی نہیں رہوں گا، میں مجھے فرما بردار رہوں گا، میرا کوئی حکم نہیں توڑوں گا، میرے نبی کی شریعت کے کسی حکم کو چیلنج نہیں کروں گا۔ اگر وہ جھنڈا بغاوت کا رکھ دے، ذاتوں پر مغفرت سے تسلیم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں جس کے لیے تو شفاعت کرے گا میری شفاعت کو میں قبول کروں گا۔ اور اس کے آگے صرف یہی نہیں فرمایا، لگن حشر میں 400 گھران یا گھر کے افراد کے بارے میں حاجی کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ حاجی ان سب کو لے کر کے ان سب کے دلوں میں جنت کی طرف چلا جائے گا۔ یہ آج کا دن بہت ہی اہم دن ہے، 9 ذوالحجہ عرفہ کا دن ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہزاروں سال سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے دیکھا آئندہ سال کون آئے گا، کون آئے گا، پتہ نہیں۔ اس سال زندگی کا پتہ کس کا گرنے والا ہے، اس کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سمائی گئی رسول کی فہرست میں اس کا نام آ چکا ہے، نہیں معلوم میرا آ چکا ہے، آپ کا آ چکا ہے،
پچھلے سال بہت سارے ہمارے رفقا جو ہمارے شریک سفر تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. نہیں معلوم کہ آج سال ہمارے رفقا ہمارا ہی نام لے کے کہہ رہے ہوں کہ وہ پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اس دن کی قدر و قیمت کریں اور اس کو اہمیت کے ساتھ اس طرح بنائیں کہ بس ایک ہی دن میں تمہارا راستہ پلٹ جائے اور سودا جو گھاٹے کا اب تک چل رہا تھا ایک دن ہی سے نسل بدل جائے. میں نے عرض کیا یہ کوئی مشکل نہیں. رات ایک دوست نے بتایا ہمارے ختم وہ 10 لاکھ کے قریب ایک مکان رات کو 90 لاکھ کا بکا. دوسرے دن وہی مکان 1 کروڑ 90 لاکھ کا بکا ایک دن کے بعد. تو بھائی دنیا والے ایک دن کے فاصلے میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ قادر ہیں. وہ ایک لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. ایک لمحہ پہلے وہ کافر تھا مسلمان ہوا اب اتنا مقرب بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسلمان ہونے کے لیے گیا. میں نے اپنے ہاتھ بڑھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے ایک دم کہنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ کیا ہاتھ بڑھائے تھے لیکن اسلام لانے کے لیے کچھ شرطیں لگانی ہیں مجھے. فرمایا کہو. عرض کیا اسلام لاتا ہوں اس شرط پر کہ میرے پہلے سارے گناہ معاف ہو جانے چاہیے. میں تمہیں پتہ نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ یہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ. اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسلام لانے سے پہلے کے سارے گناہ معاف صفائی ہو گئی. اور اس آدمی نے ہجرت کر لی پہلے کے سارے گناہ معاف اور جس نے حج کر لیا اس کے لیے پہلے کے سارے گناہ معاف ہے. مشکل کے ان شرائط کے ساتھ حج کیا ہو توبہ کری ہو اور اپنی زندگی میں انقلاب کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا ہو تو وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو میں کر رہا ہوں ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا. ایک لمحے میں ایک لفظ مجھ سے بولا انقلاب آ گیا. آج ہم 9 ذوالحجہ کو عرفات میں ہیں. آج ہم اپنی قسمتوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیے کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کتنا منواتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو مائل باشرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو متوجہ ہیں کوئی مانگے تو کوئی ہاتھ پھیلائے تو کوئی جھولی پھیلائے تو کوئی راستہ پوچھے تو ہم راستہ دکھلائیں. کس کو دکھلائیں کوئی تیار نہیں. تو بھائی ہم ہاتھ پھیلائیں اور یاد رکھو جس کا جتنا بڑا ظرف ہوگا اللہ فرق ہے. جتنا مانگو گے اس تلوار میں کمی نہیں. اپنے لیے مانگو, والدین کے لیے مانگو, اساتذہ کے لیے مانگو, مشاعر کے لیے مانگو, اولاد کے لیے مانگو, پوری امت مسلمہ کے لیے مانگو, نسلوں کے لیے مانگو. اور کہو یا اللہ میں نے بہت بغاوت کی, یا اللہ بہت نالائکی کی, بہت حد تک میں گناہگار رہا, نافرمان رہا. یا اللہ اب تو اسرائیل مجھے مل سے آیا ہوں. کسی شاعر نے کہا ہے الہی عبدک النافی عطاکا مکرم بالذنوب وقد دعاکا
الہی تیرا گناہگار بندہ تیری دربار میں حاضر ہے، یا اللہ اشاری مجرم ہوں، فضل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو اقرار بڑا پسند آتا ہے۔ دنیا میں جو آدمی یہ کہہ دے میں مجرم ہوں، دنیا والے بھی اس کو زیادہ نہیں سنبھالتے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس اعتراف جرم پر، اعتراف تقصیر پر، اعتراف قصور پر انشاءاللہ فضل سنبھالیں گے۔ آج یہ کہیں یا اللہ اس دربار سے نہیں ملا تو کہاں جائیں، معافی کیجیے، یہاں سے کتنا دور سے آئے ہیں، عقادت سماتے ہیں، اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ کتنا دور سے آئے ہیں، تیری رحمت کا نظارہ بھی سن کر کے آئے ہیں، یہاں آج ہجوم آجتا ہے تیرے دروازے پر، یا اللہ ربی میں شامل ہیں، یا اللہ ہمیں فرما دیجیے، مغفرت کی جیت لینے آئے ہیں، یا اللہ گناہوں کی وہ گناہوں کا بوجھ، گناہوں کا پتھر اتنا دور سے اٹھا کر کے لائے ہیں، یہاں تجھے دریائے رحمت اور سمندر میں اس کو اپنے گناہوں کی گندگی کو دھونے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو عطا فرما دیجیے، دھو دیجیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سوال کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار تو دیکھو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ کون ہے جو مجبوروں کی پکار کو سنتا ہے؟ مانگو آج خوب مانگو، اللہ کے سے کس طرح کھڑے کھڑے جو آتا ہے، بوڑھے ہیں وہ بیٹھ لے سکتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو لیتے لیتے بھی وہ محنت کر سکتا ہے، لیکن میں نے کیا کہ بیداری اور گوش سوچن متوجہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کھڑے ہو کے آپ وقوف فرمائیں، جب تک آپ خیمے کے اندر ہیں، اور یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جائے گا، عصر کے بعد یہ وقوف کا افضل ترین وقت شروع ہو جائے گا، اور اب یہاں خیمے سے باہر نکل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اجتماعی دعائیں وہاں کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے مخدوم علماء مولانا محمد مفتی محمد جمیل خان شہید نور اللہ مرکزہ دعا فرماتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی رحمت الہیہ اور خزانہ الہی ان کا ہاتھ پہنچ گیا ہے، اور مغفرت کی جھولیاں بھر بھر کھلا رہے ہیں، اور سب کو معاف کرا کے ہی چھوڑیں۔ یاد رکھو لینے والا ہاتھ بدلا ہے، مانگنے والی زبان بدلی ہے، دینے والا ہاتھ اور دینے والا خزانہ نہیں بدلا۔ رحمت الہی آج بھی ہماری طرف متوجہ ہے، انہیں رحمتوں کی یہ شکلیں نظر آتی ہیں، ہم جیسے بدکاروں کو اللہ تعالیٰ نے آنے کی اجازت بھائی۔ کسی کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو گنجائش دی جاتی ہے کہ آ جاؤ، ہمیں تمہارے بارے میں نہیں ہے، اور جب آ جائے گا تو کچھ چائے وائے بھی کھلا دی جاتی ہے، تو جب بات لے کے آئے گا تو وہ بھی پوری کھل دی جاتی ہے۔ تو بھائی بظاہر علامت یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہیں فرمائے۔ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ اجتماعی دعائیں ہوگی۔ چنانچہ اکابر نے لکھا ہے کہ عرفات کی دعاؤں میں 3 دفعہ ہر دعا 3 دفعہ کی جائے، اور اس میں تلبیہ کی کثرت رکھی جائے۔ تلبیہ